رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ ایک بار جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاموشی ایک نقطہ ثابت کرنے سے زیادہ بہتر اور اہم ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی کمی ہے۔ بعض لوگ خاموشیوں تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ ہی نہیں سمجھ پاتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کھلنے کا راہبر ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ نظر انداز کرتے ہو تو لو ہٹ جاتے ہیں نظروں سے، انہی نظروں سے ڈھونڈو گے نظر جب ہم نہ آئیں گے۔ دیے ہیں زخم تو مرہم کا تکلف نہ کرو، کچھ تو رہنے دو میری ذات پہ احسان اپنا۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ۔ سب سے کم ظرف وہ شخص ہے جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسانات دہراتا ہے۔ آنکھیں کھلیں تو جاگ اٹھیں حسرتیں تمام، اس کو بھی کھو دیا جس کو پایا تھا خواب میں۔ تھی اس قدر عجیب مسافت کہ کچھ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں اور خواب تھک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آن پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے، بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ جو بندہ بھی اپنی ذات، اوقات، مات کی گھات میں رہتا ہے، امن، امان اور مالک کے دیان میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں منافق لوگ بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہوگا۔
پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تم نہ آنا میری عیادت کو، تیرا احسان مار ڈالے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر باری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، ہوا وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بجل جاتے ہیں انسان جانا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اس کو خود سجانا پڑتا ہے، دعائیں لے کر، وفائیں لٹا کر، دوسروں کا درد سمیٹ کر۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ جس طرح پھولوں کا پھیکا رس شہد کی مکھی کے منہ میں جا کر شہد بن جاتا ہے، شہتوت کے پتے ریشم کے کیڑے کے منہ سے چھو کر ریشم بن جاتے ہیں، اسی طرح مدینہ پاک کی خاک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک سے مس ہوئی تو اس میں شفا پیدا ہو گئی۔